اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آج دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کا جسم جب سارا سال مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو اس کو کچھ ایسے لمحات ضرور میسر آنے چاہیے جس میں یہ اپنے آپ کو ریفریش کر سکے، جس میں اپنی انرجی کو دوبارہ بحال کر سکے۔ تو اللہ پاک نے جہاں ہماری حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ رکھا تو وہاں رمضان کے روزے فرض کر کے اسے ہماری عبادات میں بھی شامل کر دیا۔ روزے کی فرضیت کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں، بلکہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے بچنا بھی مقصود ہے۔ اب دیکھیں، انسان نے روزہ رکھا ہے، وہ ایک بند کمرے میں موجود ہے، انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے حاضر ہیں، ٹھنڈے مشروبات بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے کہ تم نے ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ تو اب جب اپنے رب کے حکم سے اس نے حلال چیزوں کو ترک کر دیا تو وہ چیزیں جن کو رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے ان کے قریب جانے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کہ شراب ہے، چوری ہے، رشوت خوری ہے، بددیانتی وغیرہ ہے، تو انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے قریب بھی جائے۔ لیکن جو لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ان کے بارے میں بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود وہ فحش گوئی اور اعمال بد کو، برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں اسے بھوکا رہنے کی۔ اب دیکھیں، اس میں دو جو مریض ہیں اور مسافر، ان کو استثناء حاصل ہے۔ دو شخصوں کو، مریض سے مراد وہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی جان جانے کا خدشہ ہو یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر بھی اسے افطار کی اجازت ہے، یعنی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ مسافر ہے اور سفر کی جو مدت ویسے تو 3 دن ہے، لیکن آج اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 54 میل بنتے ہیں، تو یہ 54 میل اگر بے شک آپ 1 گھنٹے میں طے کر لیں، اگر آپ نے اتنا سفر کرنا ہو تو آپ کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر کبھی روزہ رکھ لیتے اور کبھی افطار فرما لیتے۔ لیکن اگر سفر جہاد ہو، یعنی ایسا سفر ہے جس میں آپ دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو افطار کرنے کا حکم ہے، کیونکہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ یوم قتال فافطروا، کہ آج جنگ کا دن ہے لہذا تم افطار کرو، روزہ نہ رکھو، تاکہ اچھے طریقے سے، قوی طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ اور اس کے بعد دیکھیں، باقی جتنے بھی عبادات ہیں وہ ظاہری عبادات ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قیام قرات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جس شخص کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ ہمیں جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے اتنی زکوٰۃ دی، اور بعض کا تو ہم اعلانیہ طور پر بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دی۔ اور اس کے بعد جو حج ہے اس کا بھی ایک لمبا پروسیس ہے، انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، لوگ اس کو الوداع کرتے ہیں، اور پھر 1-2 ماہ وہاں گزارنے کے بعد جب دوبارہ واپس آتا ہے تو پھر بھی اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور سب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص حج کر کے آیا ہے۔ تو یہ ساری ظاہری عبادات ہیں، یعنی لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان اور اس کے خدا کے درمیان ہے، اور کوئی تیسرا شخص اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کی امانت داری کا امتحان ہے کہ آپ کتنے، اللہ نے آپ کو ایک امانت آپ کے سپرد کی ہے، آپ اس میں خیانت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر آپ خیانت نہیں کریں گے اور اس امتحان پر پورا اتریں گے تو اللہ پاک امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی طاقت آپ میں زیادہ پیدا کر دے گا۔ دیکھیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ عالم الغیب ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، زبان سے تو ہم اکثر کہتے ہیں، لیکن روزہ کی حالت میں ہمیں عملاً یہ چیز ثابت کرنا ہوتی ہے کہ ہاں میرا رب عالم الغیب ہے، کہ جب انسان بھوک سے بلک رہا ہو، پیاس سے تڑپ رہا ہو، اور پھر بھی وہ کسی چیز کے پاس نہ جائے، صرف اس لیے کہ
کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب عالم الغیب ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص، محبت، الہیت اور بھائی چارے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ابن آدم کا جو بھی کام ہے اس کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 10 گنا تک، پھر 70 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب دیکھیے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جو مشق جتنی انسان کرتا ہے اتنا ہی اس میں پرفیکشن آتی چلی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہے، مثال کے طور پر اگر آپ ایک کرکٹر ہیں تو اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ تبھی جا کر میدان میں اچھا پرفارم کر سکیں گے، ادروائز یہ ناممکن ہے کہ آپ جا کر اچھا کھیلیں۔ تو اسی طرح جو شخص رمضان میں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے تیار کر لیتا ہے تو وہ عملی زندگی میں زیادہ آپ کو کامیاب نظر آتا ہے، اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت یعنی کہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی، تندرستی اور بڑھ چڑھ کر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔